معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیر اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ پیراڈائز کلب۔ ہم پیراڈائز کلب پہنچے تو وہاں نوجوان سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اس میں سفید فام، برٹش، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، ہسپانوی کے ساتھ ساتھ برٹش پاکستانی نوجوانوں کی بھی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ اندر سٹیج پر دھواں دار ڈانس ہو رہا تھا۔ ڈانسر لڑکیاں مقامی تھیں، لیکن ان کے کرتوت یورپی لڑکیوں سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ ممکن ہے یہ گھر سے کپڑے پہن کر نکلی ہوں، لیکن یہاں ان کے جسم پر لپسٹک کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ڈانس کرتی اور ساتھ ساتھ شراب بھی پی رہی تھیں۔ ڈانس فلور پر لڑکیوں کا اچھل کود شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف خوبصورت چہرے، یعنی بقول مجاز حسن ہی حسن ہے جس سمت اٹھاتا ہوں نظر۔ اکثر یورپی لڑکوں کے ساتھ ان کی گرل فرینڈز بھی تھیں، لیکن ہمارے جوان اکیلے جو مقامی مال کی تاڑ میں بالکل اسی طرح چھپے بیٹھے تھے جیسے ساون بھادوں میں گیدڑ مکئی کی فصل میں چھپ کر مرغوں کا شکار کرتے ہیں۔ یورپ کے مقابلے میں اس کلب میں صفائی کا معیار بہت کم تھا۔ کلب کے اندر ایک طرف شراب کی دکان تھی جہاں یورپی سیاح شراب کی چسکیاں لے رہے تھے، لیکن ہمارے مسلمان لڑکے بھی یورپی سیاحوں سے کم شرابی نہیں تھے۔ یہ چسکیوں کی بجائے گلاس کے گلاس انڈیل رہے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یورپی اپنے شراب کے خود پیسے دیتے تھے، جبکہ ہمارے نوجوان راہ چلتی لڑکیوں کو بھی شراب خرید کر دے رہے تھے۔ ایک لڑکے نے ہاتھ میں 2 گلاس شراب کے اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا دوسرا کس کے لیے؟ کہنے لگا کوئی چڑیا پھنس گئی تو اسے دے دوں گا، اور پھر کہنے لگا انکل آپ خالی ہاتھ؟ یہ سن کر میں مسکرایا، لیکن سوچنے لگا کہ سچ تو یہی ہے کہ میں اس وقت الخبائث کے اندر ہوں۔ ایسے میں میرا معاملہ مرزا غالب جیسا ہے، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ ہم نے ڈانس فلور کے قریب ایک کونے میں چند پکی عمر کے پاکستانیوں کو بھی دیکھا۔ ان میں ایک پاریش صاحب بھی تھے۔ انہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا یہ میرے شہر کا ایک معزز شہری ہے۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا جناب مجھے علم ہے کہ آپ رائٹر ہیں اور یہاں کسی نئی کہانی کی تلاش میں پہنچے ہیں۔ آپ کہانی لکھیں، لیکن براہ کرم میرا نام نہ لکھیے۔ میں شادی شدہ ایک شریف باریش انسان ہوں۔ میں ایسی جگہوں پر کم ہی آتا ہوں، چونکہ مجھے تو وہ مساج ہاؤس زیادہ پسند ہے جہاں شریفوں کی طرح مالش کروانے جاؤ اور مراکش کی جوان لڑکیوں سے مالش کروانے کے بعد ان کے ساتھ جو مرضی سودے بازی کر لو۔ سب کام پردہ پوشی میں ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے سفید پوش ڈھلتی عمر والے اکثر وہاں ہی جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ مراکش کے مساج ہاؤس اصل میں چکلا ہاؤس ہیں۔ جب یہ باریش برٹش پاکستانی مراکش کے عیاشی کے اڈوں کے بارے میں تفصیلات بلکہ اپنے تجربات بتا رہا تھا، تب میں کبھی اس کی داڑھی اور کبھی اس کے کرتوت دیکھتے ہوئے مرزا غالب کو یاد کر رہا تھا۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ مراکش کے کلب کی حالت دیکھی تو مجھے گزشتہ صدی کا انگلستان یاد آنے لگا۔ ان حالات کو ایک برطانوی مصنف جارج رائلی اسکاٹ نے اپنی شہرت یافتہ کتاب پیشہ ور خواتین کی تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا تھا۔ اس کتاب کے ایک منظر کو مولانا سید ابو العالم مودودی نے اپنی کتاب پردہ کے صفحہ 114 پر یوں درج کیا ہے: ان شوقین یا غیر پیشہ ور فحاشات کی کثرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ سوسائٹی کے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے میں یہ پائی جاتی ہیں۔ اگر ان معزز خواتین کو کہیں اشارے کنایے میں بھی فاحشہ کہہ دیا جائے تو یہ آگ بگولہ ہو جائیں گی، مگر ان کی ناراضی سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت بہرحال یہی ہے کہ ان میں اور پکاڈلی لنڈن کی کسی بڑی سے بڑی بے شرم بے سوا میں بھی اخلاقی حیثیت سے کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے۔ اب جوان لڑکی کے لیے بد چلنی اور بے باکی بلکہ سوکیانہ اطوار تک فیشن میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسی لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو شادی سے پہلے جنسی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں۔ مصر کے نامور اسکالر اور شاعر شوقی احمد نے اس بارے میں بہت ہی خیال انگیز شاعری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امتیں اپنے اخلاق کی بدولت ہی زندہ رہتی ہیں۔ جب ان کے اخلاق نہ رہیں
تو وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ کسی قوم کے اخلاق ہی بگڑ جائیں تو پھر اس کے لیے ماتم اور گریہ زاری کا اہتمام کرو۔ پیراڈائز کلب کے قریب ہی یوسف بن تاشفین ابدی آرام کر رہے ہیں۔ وہی یوسف بن تاشفین جنہیں جب اہل اندلس نے پکارا کہ ہماری عزت خاک میں مٹنے والی ہے تو یہ اللہ کا مجاہد تلوار لے کر اٹھا اور مسلمانوں کی عزت و ناموس کو زور بازو سے محفوظ کیا۔ لیکن آج اسی یوسف بن تاشفین کی نسل دولت و ترقی کی خاطر اپنی عزت خود خاک میں ملاتے ہوئے کچھ اس قسم کے منظر پیش کر رہی ہے۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ آج ہے خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ سب ہیڈنگ مراکشی بہوئیں۔ جن لڑکوں کے ساتھ پیراڈائز کلب میں آیا تھا ان سے پوچھا، نائٹ کلب اور لڑکیاں تو برطانیہ میں بھی مل جاتی ہیں، پھر آپ اتنا سفر کر کے یہاں کیوں آتے ہو؟ لڑکے نے کہا، انکل ہم کوئی خراب لڑکے نہیں جو گوریوں کے ساتھ جائیں، اور اگر دل لگ جائے تو ان کے ساتھ شادی بھی کر لیں۔ ہم شریف لڑکے ہیں، شریف۔ لفظ شریف پر کچھ زیادہ ہی زور تھا، اور پھر گوری کے ساتھ شادی کرنے پر والدین اور خاندان کے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا لڑکا لوفر ہو گیا ہے، اس نے گوری کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اور اگر مراکش کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے تو پھر والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آخر لڑکی ہے تو مسلمان اور حجابن۔ جو عربی میں باتیں کرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر ایک اور لڑکا بولا، ہمارے ایک دوست نے مراکش کی لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لڑکی تو عربی بولتی ہے لیکن لڑکے کے ماں باپ کو تو نہ انگریزی آتی ہے اور نہ عربی۔ ایسے میں وہ اپنی بہو کے ساتھ بات چیت کرنے سے قاصر ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہیں کہ ہماری بہو مراکش کی ہے اور عربی بولتی ہے۔ ایک دوسرے لڑکے نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی پاکستان سے ہوئی، بھابھی اچھی ہیں لیکن میری ماں ان سے اس طرح کام لیتی ہے جیسے وہ ہماری نوکرانی ہے۔ وہ بہت مخلص اور شریف ہیں لیکن ماں کو کوئی اور ملتا نہیں جس پر حکم چلائیں۔ ایسے میں بیچاری بھابھی ہنستا حالی میں وقت گزارتی ہے، جبکہ میرے ایک اور بھائی گوری کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہے تھے، اب ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ان کے گھر سب کچھ الٹ ہوتا رہا۔ میرا بھائی گھر کا سب کام کرتا جبکہ گوری حکم چلاتی رہی۔ ماں کو علم تھا لیکن وہ چٹی چمڑی کے سامنے کبھی نہیں بولی، بلکہ الٹا ہم سب اس کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ وہ اکیلے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اکثر گھر سے کھانا پکا کر ان کے گھر جا کر دیتے ہیں۔ پھر کسی معمولی بات پر جھگڑا ہوا اور گوری بچوں کو لے کر چلی گئی، اب وہ کسی گورے کے ساتھ رہتی ہے۔ بھائی کے بچوں کا کیا حال ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ بات سن کر میں احسان دانش کی طرح سوچنے لگا۔ مشرقی دنیا میں بیوی ہے اگر نوکر کا نام، مغربی دنیا میں شوفر جانیے شوہر کا نام۔ رسم دنیا گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے دوستی، ماں بتا سکتی نہیں بچوں کو اب شوہر کا نام۔ ایک لڑکا الگ تھلگ ان سے بیزار سا نظر آتا تھا۔ وہ بولا، انکل یہ سب بے وقوف ہیں، مراکشی لڑکیاں انہیں لوٹتی ہیں، ان کے پاس ولایت کا پیسہ ہے تو یہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک دوست کی جیب سے رات کو لڑکی نے 1000 پاؤنڈ کیش اور تمام بینک کارڈز نکالے اور بھاگ گئی۔ جب یہ لڑکے مجھے مراکش میں عیاشی کے اڈوں کی تفصیلات بتا رہے تھے تب مجھے برطانیہ میں مقیم الجزائر کی نسیمہ یاد آئی۔ نسیمہ سفید فام بالکل انگریز لڑکیوں کی طرح نظر آتی ہے۔ خیال ہے جب مسلمانوں کو اندلس سے نکال دیا گیا تو ان کا خاندان بحیرہ روم عبور کر کے شمالی افریقہ میں پناہ گزین ہوا تھا۔ ایک دن میں نے نسیمہ سے پوچھا کہ آپ کے پڑوس میں مراکش والے سیاحت کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول کر دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹ رہے ہیں، آپ کا ملک سیاحوں کے خلاف کیوں ہے؟ اس پر نسیمہ نے بتایا کہ جن ملکوں میں فوجی اور سیاح جانا شروع کر دیں وہاں پیسے کی تو ریل پیل ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس ملک کی اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، غیر اخلاقی کاموں کی بہتات ہو جاتی ہے، اور جب یہ جنس بازار میں آ جائے تو پھر گاہک بھی منہ اٹھائے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ برطانیہ میں آباد
بہت سے پاکستانی نوجوانوں نے مراکش سے شادیاں کی اور انہیں برطانیہ لے گئے۔ مقامی لڑکیاں بھی اسی تاڑ میں ہوتی ہیں کہ کوئی نوجوان پھنس جائے تو پھر برطانیہ جا پہنچے۔ برطانیہ آنے کے بعد کچھ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اکثر ناکام، چونکہ اس سودے میں گرو چیلا داؤدا والی بات ہوتی ہے۔ ایسے میں اہل الجزائر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پیسے اور رزق کی ضرورت نہیں جس میں ہم اپنی عزت نفس کھو دیں، یعنی بقول اقبال، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں نے پاکستانی لڑکوں سے پوچھا کہ آپ برطانیہ میں مقیم پاکستانی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے؟ لڑکوں نے یک زبان جواب دیا، والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کزن کے ساتھ شادی کریں، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہماری کزن ہماری بہنوں کی طرح ہیں۔ انکل آپ ہی بتائیں ہم اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کیسے کریں؟ اگر ہم خاندان سے باہر شادی کی بات کریں تو والدین کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑکی تو فلاں برادری کی ہے، ہماری برادری ان سے اونچی ذات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مانا کہ دوسری برادری کی ہے، لیکن ہے تو پڑھی لکھی، مسلمان، خوبصورت، بلکہ ہماری پوری برادری میں اس کے مقابل کوئی پڑھا ہوا نہیں۔ لیکن والدین کی سوئی اسی زمانہ قدیم میں پھنسی ہوئی ہے، وہ بدلتے زمانے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ممکن ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ ہو کہ ان کے جبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ بات سنی تو میں سوچنے لگا، علامہ اقبال نے سچ ہی فرمایا تھا، جہان تازہ کی افکار سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے ہیں جہاں پیدا۔